مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض وعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي يرجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأحزان مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في القرآن المجيد والفرقان الحميد ستم کا آخری منظر میں اکثر دیکھ لیتا ہوں کہاں تک ہے تمہاری حد کا پتھر دیکھ لیتا ہوں اور بھروسہ جن کو اپنے مالک کی کمک پر یعنی مدد پر بھروسہ جن کو اپنے مالک کی کمک پر ہوتا ہے وہ گرد یاس میں بھی خوشیوں کے لشکر دیکھ لیتے ہیں اور تمہاری مسکراہٹ ہم کو دھوکہ دے نہیں سکتی کہ ہم دیوار کے پیچھے کا منظر دیکھ لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دیکھیے ہمارے معین میاں حضرت معین میاں ہمارے جلوس کے قائد جو تشریف کے جلوہ افروز ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ بردہ شریف کی چند اشعار پیش کروں سماعت فرمائیں مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جذب ایمان پائے کرے حسن وفا بن جائیے. جذب ایمان پائے کرے حسن وفا بن جائیے. تاج شاہی کے لیے دستے گدا بن جائیے. اور بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخ محترم. آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے. غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیتے ہوئے انتہائی حسن عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامزد مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ روح فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران اسلام عزیزان گرامی، آج کا یہ تاریخی جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منبرہ کی سرزمین پر قائد جلوس شہزاد شہید راہ مدینہ پیر طریقت گل گلزار اشرفیت حضرت علامہ الحاج سید شاہ معین الدین اشرف الاشرف الجیلانی کی قیادت اور سرپرستی میں اپنے سابقہ روایات کے مطابق منبرہ کے شاہراہوں سے گزرتا ہوا بابا فخر الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اختتام پذیر ہوا. حضور شہید راہ مدینہ کے دور میں بھی، آپ کے پیریڈ میں بھی، آپ کی جب قیادت ہوتی تھی اس وقت بھی یہی روایت رہتی تھی کہ ہم علماء قائد جلوس کے ساتھ اسٹیج پہ آتے تھے اور آنے کے بعد نعت پاک پیش کی جاتی تھی، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خراج عقیدت پیش کیا جاتا تھا. اور پھر قائد جلوس کے دعاؤں پر ہمارے اس جلوس کا اختتام ہو جاتا تھا اور قائد جلوس اعلان فرما دیتے تھے. اس وقت مرحوم ہارون اشرفی صاحب جب تک جو حضور قائد جلوس کے ساتھ رہے آپ فرماتے تھے کہ اب صدارت میں ہارون اشرفی صاحب کی صدارت میں جلسہ ہوگا. اس کے بعد حضور معین ملت بھی جو ہے اسے جلوس کی قیادت کرتے رہے. مرحوم فاروق بھائی اشرفی ہارون اشرفی صاحب کے صاحبزادے ان کی صدارت میں بھی یہ جلسہ ہوتا آیا ہے. اور آج ان کے بعد الحمدللہ ان کی جگہ پر جناب اسماعیل اشرفی صاحب کا انتخاب عمل میں آیا اور بڑے ہی سنجیدہ آدمی کا ان لوگوں نے انتخاب کیا ہے. الحمدللہ میں قائد جلوس کے دعاؤں کے ساتھ یہ عرض کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے یہ جلوس رواں دواں رہے گا اور سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے. آئیے میں سرکاری کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی برکتیں ہیں، آج کے تاریخ کی برکتیں ہیں، ولادت رسول کی برکتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ میں رحمت للعالمین ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر جن کو بھیجا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساتھ کو اس دن کو اتنا بابرکت بنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت پر اپنے رحم و کرم کی بارش جو فرمایا وہ سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات کے اندر بھیج کر مبعوث فرما کر پوری انسانیت پر پورے عالم اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکات اور خیرات اور رحمت کی بارش فرما دیا، جس بارش میں ابتدا سے لے کر انتہا
इंशाअल्लाह ताला नहाती रहेंगे। लेकिन जब हम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल पैदा होंगे तब इसी को अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने बड़े ही अच्छे अंदाज में बयान किया है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल, यानी सरकार अगर तशरीफ ना लाते तो ये कायनात के चहक महक ये सारी चीजें न होती। हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, और खेमा अखलाक का इस्तादा इसी नाम से। सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का ये सब सदका है जो हम सदियों से देख रहे हैं और नस्लें देखती रहेंगी। खेमा अखलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हम सिर्फ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए रुश्द व हिदायत का सबब है, खैरात व बरकत का सबब है। और ये दिन, ये तारीख, ये सातें ऐसी सातें हैं जिसके ताल्लुक से उलमा और मशाइख ने बयान फरमाया है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जो लैलतुल कद्र आती है, जिस लैलतुल कद्र और शबे कद्र की फजीलत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे एक रात में इबादत करने का सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज्यादा अता फरमाता है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन को, पैदाइश के वक्त को उलमा और मशाइख ने फरमाया है कि ये वक्त, ये दिन, इसके साअतें लैलतुल कद्र से भी अफजल है, लैलतुल कद्र से भी आला और अफजल हैं, क्योंकि लैलतुल कद्र में फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। लेकिन ये दिन वो दिन है जिसमें सारी कायनात के लिए रहमत सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। लैलतुल कद्र वो साआतें होती हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला एक खास तबके पर यानी ईमान वालों पर अपने रहम व करम की बारिश फरमाता है। ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकतें अता फरमाता है। लेकिन ये तारीख, ये साआतें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ ईमान वालों पर नहीं, चरिंदो परिंद पर ही नहीं, मुसलमानों ही पर नहीं बल्कि सारी कायनात पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों की बारिश फरमा दिया है। और ऐसी बारिश फरमा दिया है कि क़यामत तक इस बारिश में जो लोग नहाते रहेंगे, इसी को डॉक्टर इकबाल ने फरमाया है कि याद रखिए हर मजहब का, हर कौम का एक रहनुमा होता है, एक पेशवा होता है। जिस पेशवा की हिदायत और तौर तरीके और रहनुमाई में लोग उस मजहब पर अमल किया करते हैं। इस्लाम के पेशवा सारी कायनात के रहबर, सारी कायनात के पेशवा सरकारी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इसलिए इंसानों को चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये पेशवा मानते हुए, उनको तस्लीम करते हुए, उन्हीं के को राह हिदायत तस्लीम करते हुए, उन्हीं के उसवे हसना को हिदायत और उसूल बरकत का जरिया तस्लीम करते हुए सरकार के सुन्नतों ही पर अमल करना और उन्हीं पर कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने में हमारे लिए आफियत है, इस कौम के लिए भलाई है, इस कौम के लिए कामयाबी है। और उन सुन्नतों की अमली तरबियत, अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि उन सुन्नतों की अमली तरबियत किसी मुर्शिद और मुर्शिद बरहक, किसी पीर कामिल की निगरानी में सुन्नतों की तरबियत हासिल करना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसे रहनुमा की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला सुन्नतों पर अमली तरबियत अपनाने की वजह से दीन और दुनिया में कामयाबी अता फरमा दे। हजरात गिरामी, आज हमने सरकारी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला है, जलसे मुनक़िद किया है। इसमें हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खिराज अक़ीदत पेश
پیش کیا ہے، یاد رکھیے یہ جلوس سرکاری کائنات کا جلوس ہے۔ اس لیے جو بھی جلسے، جلوس، مجلسیں، محفلیں منعقد ہوں اس میں صرف سرکار کی ہی بات ہونی چاہیے، سرکار کے اخلاق کی بات ہونی چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے کیا مزاج دیا ہے اس کی بات ہونی چاہیے، نہ اردو کی بات ہونی چاہیے، نہ فارسی کی بات ہونی چاہیے، بلکہ جب ایسی مجلسیں منعقد ہوں، ایسے جلسے ہوں، ایسے اسٹیج پہ جہاں پر علماء اور مشائخ کا اجتماع ہو، جہاں پر سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منایا جا رہا ہو، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اسوہ حسنہ کی بات ہونا چاہیے، کیونکہ سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نعمت عظمیٰ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، اور ہمارے لیے یہ فرما دیا کہ اس نعمت کا خوب چرچا کرو، اما بنعمت ربک فحدث، اور لیکن اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، کبھی جلسے منا کر چرچا کرو، کبھی جلوس نکال کر چرچا کرو، کبھی مجلسیں منعقد کر کے چرچا کرو، کبھی غربا کی امداد کر کے جو ہے چرچا کرو، کبھی غریبوں کو کھانا کھلا کر ان کے لیے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا انتظام کر کے، ان کی امداد کر کے، ان کی مشکلات کو حل کر کے، سرکاری کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جیسی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے بہتر نعمت ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب تم چرچا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا ذکر مجلسوں میں کرتا ہے، اجتماع میں کرتا ہے، کثرت کی لوگوں کے درمیان کرتا ہے، تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اسے یاد کرتا ہوں۔ قربان جاؤ، جب ہم سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ میں جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کمیٹی ہے، ہمارے خالد بھائی اشرفی بڑے ہی متحرک اس کمیٹی کے رکن ہیں، میں ان سے اپیل کروں گا، گزارش کروں گا، میں اپنا ایک مشورہ بھی دوں گا کہ آئندہ ہمارے اس جلوس کا خیال رکھا جائے، جلسے کا خیال رکھا جائے، اور یہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے، اس لیے اس جلوس کے سارے معاملات کو علماء کے حوالے کیا جائے، اور حضور پیر طریقت کی قیادت میں ان کے مشورے سے کیا ہونا چاہیے وہ سارے معاملات کو طے کیا جائے، تاکہ اور بہتر سے بہتر جلوس اپنے عروج پر پہنچ سکے، اور جو قائد جلوس اور بانی جلوس کا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ رسالت۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے قائد ملت حضرت معین میاں سے بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہمارے جو نو منتخب صدر اس جلوس کمیٹی کے ہوئے ہیں حاجی اسماعیل انجم بھائی کی خدمت میں ایک پھولوں کی مالا پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے قائد ملت حضرت معین میاں سے بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہمارے ممبرا کے جو سینئر انسپیکٹر ہیں تارے صاحب، جنہوں نے اس جلوس کو کامیاب بنانے میں کافی ہماری مدد کی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے، یہ ہماری ان سے گزارش ہے۔ میں کہوں گا کہ تارے صاحب کی خدمت میں ایک شال اور ایک پھولوں کی مالا پیش کی جائے۔ میں اسے ہار نہیں کہتا ہوں تارے صاحب، میں اسے ہار نہیں کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں آپ نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی ہے، اس لیے میں اسے پھولوں کی مالا کہوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ابھی میں ہمارے عزیز جناب سید علی اشرف بھائی اور ہمارے اشرف پٹھان شانو جو اس وارڈ کے نگر سیوک ہے، میں ان دونوں شخصیتوں کو تھوڑی زحمت دینا چاہوں گا، اگر آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو ہمارے آئے ہوئے مہمان ان کی خدمت میں ایک ہار پیش کیجیے، کیونکہ آپ کے ہاتھوں سے ہار جب پہنیں گے تو اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ دیکھیے ہمارے توقیر صاحب کی خدمت میں سید علی بھائی، شانو بھائی، ہمارے انور نوری صاحب کی خدمت میں، ہمارے ایاز احسن صاحب کی خدمت میں، ہمارے اقبال بھائی کی خدمت میں، نجم الدین ملک صاحب کی خدمت میں، ہمارے بھائی ان کا میں نام نہیں جانتا، ان کی شاکر بھائی کی خدمت میں، نجم الدین ملک صاحب کی خدمت میں، صادق شیخ کی خدمت میں، ہمارے بیگ صاحب کی خدمت میں جو نگر سیوک ہے، ہمارے شانو بھائی کے ساتھ میں ان کی محترمہ اور تمام جو بھی بیٹھے ہیں جن کا نام نہیں جانتا، ہمارے سید آفتاب جو جمیعت المسلمین کے فنڈ کلیکشن کے چیئرمین ہیں ان کی خدمت میں، اور مشتاق کاوڑیا کی خدمت میں، ڈاکٹر صاحب کی، منظور خان صاحب کی خدمت میں، یہ دیکھیے محبت ہے ہمارے سید علی بھائی کی، شکریہ نوازش۔ ابھی میں جمیعت المسلمین کی جانب سے ہمارے قائد ملت حضرت معین میاں کی خدمت میں جمیعت المسلمین سے ایک پھولوں کی مالا، ہمارے ایک شال، ہمارے اس کمیٹی کے کلیکشن کے چیئرمین، فنڈ کلیکشن چیئرمین سید الطاف احمد صاحب پہنا رہے ہیں، ایک شال اور ایک پھولوں کی مالا۔ دیکھیے بہت بہت نوازش سید علی بھائی صاحب اور ہمارے اشرف پٹھان، شانو بھائی، آپ لوگوں کو بہت زحمت دی۔ ابھی میں دوستو ایک تھوڑی سی زحمت ہمارے ممرہ کے سینئر انسپیکٹر شری تاڑے صاحب کو دوں گا، ان سے نویدن ہے میرا کہ ایک پھولوں کی مالا ہمارے اس وارڈ کے نگر سیوک شانو پٹھان کو پہنائے، اور ایک ہمارے سید علی اشرف بھائی کی خدمت میں ایک پھولوں کی مالا پہنائے۔ دیکھیے نعرہ تکبیر، دیکھیے بڑی خوشی کا منظر ہے۔ اور ابھی دوستو کچھ آپ جیسے جانتے ہیں کہ یہ کمیٹی عید میلاد النبی جلوس کمیٹی جو ہے ہر سال کچھ ایوارڈ دیتی ہے، ہر سال کسی نہ کسی کو جو اس قابل ہوتے ہیں، اس لیے اس بار انہوں نے ایک 3-4 نام لیے ہیں جنہیں یہ ایوارڈ دے رہے ہیں، تو میں ان کا نام لینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہمارے صحافتی ایوارڈ جو ممرہ سماچار کے سمپادک ہے جناب انور نوری صاحب، جن کا اخبار 19 سال سے باقاعدہ ممرہ کی سرزمین پہ گشت کر رہا ہے، اور ممرہ ہی نہیں، میں نے اس اخبار کو تھانہ، کلوا، ایون میرا روڈ میں وہاں تک جب میں گیا تو دیکھا کہ ممرہ سماچار یہاں کیسے، بولے ممرہ کے حالات جاننے کے لیے ممرہ سماچار پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، میں انور نوری صاحب سے کہوں گا حضرت معین میاں کو میں تھوڑی سی زحمت دوں گا کہ ہمارے انور نوری بھائی صاحب بڑی بے بات پیپر لکھتے ہیں، کوئی اس میں تعصب، کوئی افراتفری نہیں ہوتی ہے، اسی لیے تو آج 19 سال ہو گئے ہیں
ایک ہی اخبار 19 سال تک چل رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے دوستو، کیونکہ یہ اخبار جو ہے ملت معین میاں صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کو ایک ایوارڈ دیا جائے، اور یہ تو ہاں، اور ایک ساتھ میں شال، ایک میمنٹو اور ایک شال ان کی خدمت میں دیا جا رہا ہے، جو ہمارے فاضل بھائی کے صاحبزادے مرحوم اسرار فاضل ہارون شفیع ہے کے نام سے ہے، انہیں دیا جا رہا ہے. ابو سعد سر اگر کہیں ہو تو اسٹیج کے قریب آئے. ابھی میں اس شخص کو بلا رہا ہوں. شاید ممرہ میں اتنی بڑی آبادی ہے، لوگ جانتے ہوں گے نہیں جانتے ہوں گے. میں نام تھا ممرہ. دیکھیں ہمارے قائد ملت کھڑے ہیں، میں فیروز شیخ انہیں اسٹیج پہ آنے کی دعوت دے رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ آندھرا پردیش میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان کے لیے انہوں نے بہت خدمت کی ہے، کافی فنڈ جمع کیا ہے اور وہ فنڈ جمع کر کے کلیکٹر تک پہنچایا ہے. اس لیے ان کو میرا اپنے ممرہ کا خطاب دیا جا رہا ہے ہمارے قائد ملت حضرت معین میاں کے ہاتھوں سے، اور ایک میمنٹو بھی دیا جا رہا ہے فیروز شیخ. فیروز بھائی ایسا تھوڑا گھوم جاؤ، ایسا گھوم جائیے تاکہ تصویروں میں آپ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور تمام عوام کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے سینئر قائد صاحب اور پورے ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جلوس کو بہت ہی اچھی طرح کنٹرول کیا اور ہر جگہ ہمارا ہر موڑ کے ساتھ دیا. ان کا شکریہ. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہمیں امید رہے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وعلى صلى الله تعالى عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا رحیم مولا کریم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے سب کے وقفیل اس محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ تو اپنے محبوب کی ولادت کے سب کے وقفیل ہم سب کو استقامت کی دین عطا فرما، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، نماز پنجگاہ کی پابندی عطا فرما. یا اللہ تیرے کلام صادق قرآن کریم کا ہمیں سچا اور پکا پیروکار بنا دے، تلاوت کلام پاک کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے و طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو گناہوں سے باز رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل تیرے محبوب کی ولادت کے صدقے و طفیل مولا رحیم مولا کریم ہمارے قلب کی سیاہی دور فرما دے، ہمارے خالصینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دے. مولا رحیم مولا کریم تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے و طفیل ہمارے معاشرے سے جہالت کو ختم فرما دے، گمراہی کو ختم فرما دے، بے دینی کو ختم فرما دے، عریانیت کو ختم فرما دے. یا اللہ تو ہمارے معاشرے کو نشے کی لعنت سے پاک فرما دے. یا اللہ تو اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے و طفیل جو نوجوان ہمارے نشہ خوری میں مبتلا ہے مولا رحیم مولا کریم تجھے اس بری عادت سے چھٹکارا عطا فرما دے. یا اللہ تو اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے و طفیل ہم میں جو بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، ہمارے ملک میں جو بیمار ہیں، ان سب کو شفا عطا فرما، شفاء کاملہ وعاجلہ عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، عافیت و خیر عطا فرما، بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ تو اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے و طفیل جو بہنیں بیٹیاں ہیں انہیں غیب سے اچھے سے اچھا رشتہ عطا فرما دے، جن کے ذمہ فرائض انہیں فرائض سے سبکدوشی عطا فرما دے. یا اللہ تو اپنے محبوب کے صدقے و طفیل تیرے محبوب کی ولادت کے صدقے و طفیل ہم سب کو جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمانا، ہر آفت و بلا مصیبت سے محفوظ و معمول فرمانا. یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے و طفیل ہم سب کو خاتمہ بالخیر سے سرفراز فرمانا، ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ میں موت عطا فرمانا، 2 گز زمین ہمیں جنت البقیع شریف میں عطا فرمانا. یا اللہ تو اپنے محبوب کی ولادت کے صدقے و طفیل ہم سب کو حرمین طیبین کی زیارت سے مالا مال فرما دے، ذرائع وسائل حالات اسباب پیدا فرما دے،
हमारे घरों में खैर बरकत नाजिल फरमा, आफतों को, बलाओं को, मुसीबतों को दूर फरमा देना। या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके व तुफैल, तेरे महबूब की विलादत के सदके व तुफैल मौला हम सब की जुमला परेशानियों को दूर फरमा देना, हमारी जुमला मुश्किलात को आसान फरमा देना, हमारे जुमला मामलात को हल फरमा देना। या अल्लाह तू अपनी महबूब की विलादत के सदके व तुफैल हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाना, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमाना। या अल्लाह तू हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की अता फरमाना। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, तमाम बिरादरान वतन में इत्तेहाद व इत्तफाक अता फरमाना, आपस की नाचाकी ना इत्तफाकी को दूर फरमा देना। या अल्लाह तू अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके व तुफैल चेन्नई में जो लोग सैलाब से मुतासिर हैं, या अल्लाह तेरी रहीमी करीमी का वास्ता, तेरे महबूब की रिसालत का वास्ता उन सब की मदद फरमा दे। मौला उनके लिए असबाब, ज़राए वसाइल, हालात पैदा फरमा दे, ज़राए वसाइल, हालात, असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह को अपने महबूब के सदके व तुफैल हमारा सूबा महाराष्ट्र जो सूफी की सऊबतों से दो चार है, मौला इस सूबे पर रहमत व अनवार की बारिश फरमा दे, रहमत व अनवार की बारिश फरमा दे, रहमत व अनवार की बारिश फरमा दे। या अल्लाह को अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके व तुफैल, या अल्लाह जो लोग कर्ज से मुतासिर होकर खुदकुशी पर आमादा हैं, मौला तू उन्हें हिम्मत व कुव्वत अता फरमा दे, हिम्मत व कुव्वत अता फरमा दे, उनके कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा दे, ज़राए पैदा फरमा दे, वसाइल पैदा फरमा दे, हालात पैदा फरमा दे। या अल्लाह तू अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके व तुफैल तेरे महबूब की विलादत का वास्ता मौला हमारी दुआओं को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा ले। तुझे फजल करते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये हमारे देखिए हमारे फिरोज भाई ने जो आंध्रा के जो तूफान के जो फंड जमा किया है हमारे कायदे मिल्लत मोइंदा के हाथों से वहाँ कलेक्टर के वहाँ देना चाहते हैं। बहुत ही खुशी की बात है। जलसा जारी रहेगा। हाजी इस्माइल अशरफी अपने हारून अशरफी जो है जलसे की सदारत करेंगे। आप तमामी लोग उलमाए कराम से उनके बयान सुनें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों मैं
الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم